المدد یا رسول، المدد یا رسول، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں۔ المدد یا رسول، المدد یا رسول، تیرے دین پر اٹھی آندیاں ہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، وقال سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی واللفظ لہ و ابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث صحیح۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل کو کھولیں تو مسند ابو بکر صدیق کی ابتدا اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا خطبہ خلافت ارشاد فرمایا، یعنی جب آپ نے زمام حکومت سنبھالا اور مسند خلافت پر فائز ہوئے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا خطاب کیا، یہ نکتہ توجہ طلب ہے، ابتدا کی امت مسلمہ سے کمیونیکیٹ کرنے کی، تو اپنے ابتدائی خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا کہ لوگو تم نے یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی ہوگی، اب یہ خطاب فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر جو فرائض مقرر کیے، جو واجبات مقرر کیے ہیں اور ہدایت اور فلاح کے جو راستے تمہیں بتائے ہیں، سختی کے ساتھ ان پر عمل درآمد کرو، کسی کی پرواہ کیے بغیر، اور اپنا تن من دن سب کچھ اللہ رسول کے ان فرمودات کی تعمیل میں لگا دو، تم سے کوتاہی نہ ہو، تو پھر تمہیں کوئی شخص بھی جو گمراہ ہوگا، جو فتنہ پرور ہوگا، کوئی بڑا سے بڑا گمراہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم اپنی جانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر کے رکھو گے۔ کوئی بڑا شیطان بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے اپنا خطاب اس آیہ کریمہ کے مضمون سے شروع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، یار غار اور صاحب مزار رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے، اور یہ وہ کہتے کہ اگر ایک زمانہ آئے گا جب معاشرے میں ظلم ہوں گے،
برائیاں ہوں گی، بدی عام ہوگی، خیانت ہوگی، لوٹ مار ہوگی، کرپشن ہوگی، بے حیائی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، ہر عیب ہوگا، فسق ہوگا، فجور ہوگا، معاشرے کو تباہی اور ہلاکت کی راہ پہ ڈال دیا جائے گا، ہر سمت ظلم ہو رہے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، لوٹ مار ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، ظالم مضبوط اور طاقتور ہوں گے۔ جب ایسا دور آئے گا تو کیا ہوگا کہ اگر لوگ ظالموں کو ظلم کرتا ہوا دیکھتے رہیں اور چپ بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں اپنی آنکھوں سے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، دیکھتے رہیں کہ قومی خزانے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، دیکھتے رہیں کہ معصوم جانیں قتل ہو رہی ہیں، دیکھتے رہیں کہ انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، دیکھتے رہیں کہ اس سوسائٹی کی بیٹیوں کی عزت لٹ رہی ہے، دیکھتے رہیں کہ لوگ غربت اور بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، اندھیر نگری ہے، دیکھیں اور چپ رہیں۔ فلم یاخذوا علی یدیہ، اور اٹھ کر ان ظالموں کے ہاتھ نہ روک لیں، ان کے ہاتھ نہ روکیں، خاموش تماشائی بنے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے تھے، اگر لوگ خاموش تماشائی رہے، ظلم اور ظالم کا راستہ نہ روکا اور حالات بدلنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لوٹایا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سب لوگوں کو، ظالم ہوں یا مظلوم، سب لوگوں کو بلا امتیاز اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، سارے معاشرے کو، پورے ملک کو اللہ اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ ظالم تو ظالم ہی تھے، وہ تو ظلم کر رہے تھے، یہ ان کا شعار تھا، مگر باقی مخلوق جو آنکھوں سے تکتی رہی اور ظلم کے خلاف اٹھی نہیں، تو ظالم عذاب میں مبتلا ہوں گے ظلم کے باعث، اور باقی سارے مظلوم عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے چپ سدھارنے کے باعث، خاموش رہنے کے باعث۔ یہ خاموشی کا طرز عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو ظلم کے دور میں گوارا نہیں۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وفی روایت عن حذیفہ بن الیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، رواہ احمد والترمذی واللفظ لہ والبیہقی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ پہلی حدیث بھی حدیث صحیح تھی، یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے افراد، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ہر صورت نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیکی کے فروغ، اشاعت اور اقامت کی جد و جہد کرتے رہنا، اور ہر صورت معاشرے سے ظلم اور برائی اور بدی کے خاتمے کے لیے حکم دیتے رہنا اور جد و جہد کرتے رہنا۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، اور سارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی لپیٹ میں اس طرح لے لے گا کہ پھر تم پریشان ہوگے، چیخو گے، اللہ کو پکارو گے، دعائیں کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، تو اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر
مسجدوں میں دعائیں ہوں گی، گھر گھر میں دعائیں ہوں گی، مظلوم دعائیں کریں گے، بیوہ عورتیں دعائیں کریں گی، یتیم بچے دعائیں کریں گے، ہر بندہ دعا کرے گا، مگر آقا نے فرما دیا فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، امانت کی بجائے خیانت کا دور دورہ تھا، آنیسٹی کے بجائے کرپشن کا دور دورہ تھا، ایک لوٹ مار مچی تھی، بے حیائی تھی، بدکاری تھی، شراب خوری تھی، دہشت گردی تھی، ہر طرف اندھیر نگری تھی، تم دیکھتے تھے، جانتے تھے، گھروں میں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے تھے، مگر گھر سے باہر سڑکوں پر نکل کر ظلم کو روکنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنتے تھے۔ ڈرو اس وقت سے اے امت محمدی کے افراد کہ کہیں دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور میں نے آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا، اور چہرہ اقدس کی خاص کیفیت سے میں نے جان لیا کہ کوئی چیز ہے جو آقا کی طبیعت کو بے چین کر رہی ہے، آقا کی طبیعت مقدسہ کو بے چین کر رہی ہے، ابھار رہی ہے۔ میں نے پہچان لیا۔ آپ نے وضو کیا، پھر کلام کیے بغیر کوئی بات نہیں کی مجھ سے، وضو کر کے فوراً واپس باہر تشریف لے گئے۔ میں پیچھے دروازے اور پردے کے پیچھے قریب ہو گئی کہ سنوں صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام اس خاص حالت میں کیا فرمانے والے ہیں۔ تو فرماتی ہیں فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وضو کر کے نکلے، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام ان سے خطاب فرمانے لگے، اور کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے یا ایھا الناس ان اللہ یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ رواہ احمد و ابن حبان و رواہ ابن ماجہ و طبرانی و دیلمی۔ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اللہ پاک ارشاد فرمایا، یہ آقا علیہ السلام پر وحی اتری تھی، وحی خفی جس کو حدیث کہتے ہیں، آپ کے قلب انور پر پیغام آیا تھا اللہ کی طرف سے، میرے حبیب صحابہ کی مجلس میں یہ بات ابھی فرما دیں تاکہ آپ کا پیغام قیامت تک نسلاً بعد نسل امت کو پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لوگوں نیکی کا حکم دو اور نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے اور نیکی کا دور دورہ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو امر بالمعروف کے باب میں کر لو، اور برائی کو روکو، اور برائی اور بدی کو معاشرے سے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ قبل اس کے اللہ پاک نے مجھے پیغام بھیجا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر تم میری بارگاہ میں دعائیں کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کروں، قبل اس کے کہ پھر تم اپنے لیے مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں، قبل اس کے کہ تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ پھر دروازے بند ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جانے سے پہلے جو کر سکتے ہو بدی کو مٹانے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے کر لو۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ رواہ احمد
والبزار والطبرانی واللفظ لہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، ہر صورت نیکی کو معاشرے میں پھیلانے اور بلند اور طاقتور کرنے کے لیے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو۔ جو کر سکتے ہو نیکی کو پھیلانے کو کرو، اور بدی اور برائی کو روکنے کے لیے جو کر سکتے ہو روکو۔ کوئی کوشش رہ نہ جائے، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہو جائے، جو ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو بدترین لوگ ہوں گے تمہارے معاشرے کے، بدترین لوگ، بدکماش لوگ، بدمعاش لوگ، سب سے بڑے ڈاکو چور اور لٹیرے، سب سے بڑے ظالم، بددیانت، لوٹ کے کھا جانے والے، جو بدترین شرارکم وہ لوگ ہوں گے، اللہ ان کو تم پر مسلط کر دے گا، تمہارا حکمران بنا دے گا، انہیں تمہارا حکمران بنا دے گا، تمہارا لیڈر بنا دے گا، تم پر مسلط کر دے گا، اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ ایسے کماش اور کردار کے لوگوں کا مسلمانوں کا حکمران بن جانا اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا پھر اگر تم اس کو گوارا کر لو اور حالات کو بدلنے کے لیے جد و جہد نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یدعو خیارکم، جو تم میں اولیاء اللہ ہوں گے، صالحین ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، خیر والے لوگ ہوں گے، خیارکم، اس میں اولیاء، صالحین، متقین، پرہیزگار، شب زندہ دار، سارے نیک لوگ آ گئے۔ پھر تمہارے جو خیار ہوں گے اللہ والے، وہ بھی دعا کریں گے تمہارے حق میں، لیکن اللہ پاک انہیں تمہارے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، ان کی دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعا رد نہیں کرتا، اس لیے فرمایا فلا یستجاب لکم، یہ نہیں فرمایا فلا یستجاب لہم، ان کی دعا رد نہیں ہوگی، تمہارے حق میں قبول نہیں فرمائے گا، رہ گئی ان کی دعائیں، اللہ ان کو اجر کے طور پہ محفوظ کر لے گا، ان کے نامہ اعمال میں ان کو عطا کرے گا، اور تمہارے حق میں اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ تم اٹھ سکتے تھے، تم اپنی جان لگا سکتے تھے، لڑا سکتے تھے، اپنا مال خرچ کر سکتے تھے، جد و جہد کر سکتے تھے، گھر گھر پیغام پہنچا سکتے تھے۔ یہ پیغام آقا علیہ السلام نے دیا ہے، بڑی مجلس میں ہر روز میرے آقا صحابہ کرام کو بتایا کرتے۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے روایت کیا، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ تک، اور حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ تک، کتنے صحابہ ہر روز آقا کا فرمان سنتے کہ لوگوں دروازہ بند ہو جانے والا ہے، دعائیں اوپر نہیں پہنچیں گی، بند ہو جائے گا دروازہ تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ حالات بدلنے کے لیے، نظام بدلنے کے لیے، ظلم روکنے کے لیے، بدی کو مٹانے کے لیے تم نے اپنا اصل کردار جو ادا کر سکتے تھے کیوں نہیں ادا کیا؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے ہم تگ و دو کریں اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا ڈالیں۔ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اور آج جمعۃ الوداع کے خطاب میں آپ نے کتنی عظیم الشان احادیث سنی۔ آج دن کو میں نے بتایا تھا نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کتنی احادیث سنائی تھی میں نے، کتنی احادیث متفق علیہ حدیثوں سے لے کر تمام کتب کی، کہ فرمایا کہ آخری زمانے میں، قیامت تک آخری زمانوں میں میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو اہل فتن کے خلاف جہاد کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں گے، اور اہل فتن کے خلاف جنگ لڑیں گے نظام بدلنے کے لیے۔ ان کو اللہ وہ اجر عطا کرے گا جو پہلے زمانے کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو عطا کیا، وہ اجر دے گا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں کہ فی آخر ہذہ الامہ،
میری اس امت کے آخری زمانے میں وہ جماعت ہوگی اور ہر دور ہر صدی میں رہے گی قیامت تک. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد تک رہیں گے. اور اللہ پاک انہیں وہ اجر عطا کرے گا جو اجر پہلے زمانے کے لوگوں کو ہے صحابہ تم کو عطا کرتا ہے اللہ. اور میں نے آپ کو بتایا کیوں عطا کرے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تن من دھن لٹا کر ادا کریں گے اور مقاتلہ کریں گے، جنگ لڑیں گے نظام بدلنے کے لیے، ظلم کے خلاف، فتنوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. اور آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اس جماعت کی پہچان یہ ہوگی، وہ ایسی جماعت نہیں ہوگی کہ جس کی کوئی مخالفت نہ کرے، جس کے خلاف کوئی نہ ہو، ہر کوئی اسے اچھا جانے. میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا، جسے ہر کوئی اچھا جانے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جسے ہر کوئی اچھا کہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. اگر اچھا ہونے کا پیمانہ یہ ہوتا تو ہر کوئی محمد مصطفیٰ کو اچھا کہتا. ابو جہل اور ابو لہب نہ ہوتے، غزوہ بدر نہ ہوتا، غزوہ احد نہ ہوتا، مکہ سے ہجرت نہ ہوتی، غزوہ خندق نہ ہوتا، رخسار زخمی نہ ہوتے، طائف کے بازاروں میں آقا کا جسم اقدس چلنی نہ ہوتا. اگر آقا کو ہر کوئی اچھا نہیں کہتا تھا، ان کو ماننے والے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی تھے اور پتھر برسانے والے بھی تھے اور مجنوں جادوگر ساحر شاعر کہنے والے تہمتیں لگانے والے بھی تھے. اور یہ طریقہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رہا. ان کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کرنے والے بھی تھے، اللہ نے اٹھا لیا. موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنے والے بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکالنے والے تھے، شعیب علیہ السلام کو نکالنے والے تھے، لوط علیہ السلام کو نکالنے والے تھے. جب انبیاء کو ہر کسی نے اچھا نہیں جانا تو کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی جماعت اور کوئی شخص اور کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہر کوئی اچھا کہے؟ یہ کیا ہوا؟ قتل کرنے والا بھی اچھا کہے، مقتول والے بھی اچھے کہے، ظالم بھی اچھا کہے، مظلوم بھی اچھا کہے، ایماندار بھی اسے اچھا مانے، بے ایمان بھی اچھا مانے، لوٹنے والا بھی اس کی تعریف کرے اور جو لٹ گیا وہ بھی تعریف کرے، سچا بھی اسے اچھا مانے، جھوٹا بھی اچھا مانے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی قدرت اور اس کا نظام ہی نہیں، فطرت ہی نہیں. خلفائے راشدین کو ہر کوئی نہیں مانتا، اہل بیت اطہار کو ہر کوئی نہیں مانتا، امام حسین کو ہر کسی نے نہیں مانا. اس لیے آقا نے فرمایا وہ جماعت ہوگی کہ اس کی مخالفت بھی ہوگی، اس کو ذلیل کرنے کی کوششیں بھی ہوں گی، مگر اللہ کسی بدطینت طبقے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور میں نے آخر پہ بتایا احادیث کوٹ کر کے، بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل اور سیاستہ کی حدیث، کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ امر بالمعروف بھی کرتے ہوں گے، نہی عن المنکر بھی کرتے ہوں گے، مگر بس محض تبلیغ پر اکتفا نہیں ہوگا، دعوت و تبلیغ پہ اکتفا نہیں ہوگا. وہ مجاہد نظام بدلنے اور ظلم کے خاتمے کے لیے باقاعدہ جنگ بھی لڑتے ہوں گے، مردان میدان ہوں گے. اور ان کی پھر آقا نے پہچان یہ بتائی کہ اگر ایسے کئی جماعتیں، کئی طبقے نکل آئیں تو ان کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ عاشقان مصطفیٰ ہوں گے. فرمایا ان میں سے ایک ایک شخص کی علامت یہ ہوگی، وہ کہے گا میرے بیوی، بچے، مال، دولت، گھر بار، تجارت، کاروبار سب کچھ لٹ جائے، ایک بار مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار ہو جائے. آقا کی ایک زیارت کے لیے سب کچھ لٹانے والے ایسے عاشق ہوں گے. اشد لی حبن، میرے ساتھ ان کی محبت اور عشق شدید ہوگا. یہ پہچان ہوگی. اور پھر یہ پہچان ہوگی کہ ان کا عقیدہ یہ ہوگا اسی حدیث میں کہ وہ مانیں گے انما انا قاسم واللہ یؤتی. اس کے بعد امر بالمعروف کی بات کی اور یقاتلون اہل الفتن کی بات کی اس حدیث میں کہ ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ عطا خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ کی ہے. عطا خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ کی ہے. وہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ عطا خدا
بذریعہ مصطفیٰ، عطائے خدا بدست مصطفیٰ، وہ آقا کے وسیلے کو درمیان سے نکالیں گے نہیں، یہ پہچان ہوگی اس جماعت کی۔ میں نے آپ کو درجنوں احادیث جمعۃ الوداع کے خطبے میں خطاب میں سنا کر یہ سب چیزیں واضح کر دی۔ کوشش کرو کہ آپ اسی جماعت کی علامتیں مجھے آپ کے اندر نظر آتی ہیں، خوش نصیب ہیں، نظر آتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آقا علیہ السلام قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر فرما دیں ہاں اس صدی میں یہی لوگ تھے جن کی میں بات کرتا تھا۔ اور لوگوں، قیامت تو ابھی دور کی بات ہے، قیامت تو دور کی بات ہے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کوشش کرو مولا کو منانے کی، اللہ کو منانے کی، آقا دو جہاں کو منانے کی، اور آقا علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے معیارات پہ پورا اترنے کی۔ اتنی کوشش کرو کہ بس جس شام موت آئے، قبر میں جائیں اور فرشتے پوچھیں مر ربوں کا ما دینوں کا، کے بعد آقا کا چہرہ انور سامنے ہو اور فرشتے آپ سے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا تھا، تو قبل اس کے کہ آپ بولیں تاجدار کائنات فرشتوں کو جواب دیں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ یہ میرا وہ غلام ہے جو مجھ سے عشق کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میری اطاعت بجا لاتا تھا، میری اتباع بجا لاتا تھا، میرا تابعدار تھا، میرا فرما بردار تھا، میرے دین کو بلند کرتا تھا، میرے دین نے جس کو برائی کا اس بدی سے لڑتا تھا، اہل وطن سے جنگ کرتا تھا، مجھ سے عشق کرتا تھا اور تن من دھن لٹا کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج اس کی باری نہیں کہ پوچھو میں کون ہوں، یہ تو عمر بھر مجھے پہچان کر کرتا رہا، آج مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر دل و جان سے کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ المدد یا رسول، المدد یا رسول، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں۔ المدد یا رسول